السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ پی ایس ایکس پلیئر کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی مارکیٹ کا ریویو لیتے ہیں، مارکیٹ نے جو پرفارم کیا اور آگے آنے والے دن میں جو پرفارم کر سکتی ہے اس کے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کی بات کرتے ہیں۔ اب جو ہمیں اوپر جو ریزسٹنس فیس کرنے کے لیے جو ملے گا وہ 44,170 کا ہے، ٹھیک ہے۔ 44,170 اوپر کا ریزسٹنس فیس کرنے کے لیے ملے گا ہمیں، اور یہاں پر پروفٹ ٹیکنگ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ تو پروفٹ ٹیکنگ جو انٹرا ڈے جو ٹریڈرز ہیں وہ اس لیول پر پروفٹ ٹیکنگ بنا سکتے ہیں اپنی، اور جو سپورٹ لیول ہے 43,700 کا ہے، ٹھیک ہے۔ 43,700 سے مارکیٹ نیچے ٹریڈ کرتی ہے اور سسٹین کرتی ہے، تو آپ کی فریش بائنگ نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے انٹرا ڈے کے حوالے سے۔ تو آج جس طرح سے مارکیٹ نے اپنا لو دیا ہے 43,291، اٹ مینس اراؤنڈ 43,300 کے، اور اس کے بعد بائی بیک دیکھنے کو ملا۔ اس کنڈیشن میں اگر کل کے دن مارکیٹ 43,700 کو ٹیسٹ کر کے اوپر کی طرف بائی بیک آتا ہے تو مزید آپ فریش انٹری انٹرا ڈے کے حوالے سے کی جا سکتی ہے، ایک اپورچونیٹی ملے گی بائی آن ڈپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور پروفٹ ٹیکنگ کا جو لیول اوپر انٹرا ڈے کے حوالے سے 44,170 کا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے پروفٹ ٹیکنگ ملے گی۔ جہاں تک آج کی مارکیٹ کا سوال ہے کہ آج مارکیٹ نے جو پرفارم کیا ہے اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، آخر ایسی کیا ضرورت پڑ گئی مارکیٹ نے اتنا جو پرفارم کیا، اور کچھ سٹاکس جو ہیں اپر لاکس بھی لگے، ٹھیک ہے۔ خاص طور پر آٹو سیکٹر، سیمنٹ سیکٹر، ان سٹاکس میں اچھی ہمیں جو ہے بائنگ نظر آئی، وہ بھی لاسٹ ٹائم پر فائنلی لاسٹ میں جو مارکیٹ میں ایک اپ سائڈ موو دیکھا، ٹھیک ہے۔ اوورال سارا دن مارکیٹ میں تو وہ چیز نظر نہیں آئی، لیکن اس چیز کو میں یہاں پر ایک چیز آپ کے سامنے کلیئر کروں تو اس چیز کو کہتے ہیں خاص طور پر جب آپ کے سامنے کریٹیکل کنڈیشنز آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ کو ایک اندازہ ہو، آپ کو ایک کلیئر انڈیکیشن ہو کہ حالات جو ہے ملکی طور پر ٹھیک نہیں ہے، یا مارکیٹ کے حوالے سے مارکیٹ میں حالات اچھے نہیں ہیں، اور آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ چلیں یہ جو آگے 2-4 دن ہیں ان میں جو حالات اچھے نہیں ہیں تو مارکیٹ بھی اچھا پرفارم نہیں کرے گی، تو اس میں شارٹ سیل کی طرف جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس بیس پر جس نے بھی ڈیسیجن لیا تھا شارٹ سیل کا، اس کو تو ختم کرنے کے لیے، اس کو مارکیٹ سے نکالنے کے لیے یہ ایک اپ سائڈ کا موو، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ایسے اسٹاکس جو کہ جن کے بارے میں ہم جو ہے نا اتنا ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ وہ اتنا اس طرح پرفارم کریں گے، لیکن ود لو والیوم، کوئی اتنا خاص والیوم نہیں، بٹ انہوں نے اپر لاکس لگائے، تو یہ ایک خاص اسٹریٹجی ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ سے یہی کہا ہے کہ آپ کبھی بھی جو ہے مافیا کے اگینسٹ جو ہے آپ نہیں لڑ سکتے، وہ بہت پاورفل، بہت انٹیلیجنس بیسڈ جو ہے کام کرتے ہیں، تو نہ تو وہ شارٹ سیلر کو کام کرنے دیں گے، نہ تو وہ بائر کو سکون سے رہنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے آپ سے میں نے بات کی کہ جن کے بعد ڈیلیوریز ہے، جو بائرس ہے، ریئل جو اوریجنل بائر ہے، اس کو بھی اتنا مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیلیوری کو چھوڑ کر نکل جائے، اور جو ہے اس کے بعد اتنا برا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ جو بھی ڈیلیوری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ آخرکار بیچ کر ہی نکلے، اور اس کے بعد پھر ایک اچھا موو دکھا دیتے ہیں، اور وہ جو ڈیلیوری بیچتا ہے اس کے بعد اس کے پاس افسوس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سائیکلوجیکلی ہٹ کرنا اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک امید پیدا کر دینا شارٹ سیلر کے لیے کہ آپ شارٹ سیل میں آئیں، مارکیٹ جو ہے ڈاؤن سائڈ کی ہے، 2-4 دن کا جو پروفٹ ہے نکال لیں، اور وہ آپ شارٹ سیل کرتے ہی دیکھیں نا۔ آج مارننگ میں اوپن ہوتے ہی مارکیٹ نے جو ہے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا، نیگیٹو پرفارم کرنا شروع کیا، تو کیا آپ کو یہ لگتا تھا کہ مارکیٹ اس طرح سے ریکوری کرے گی، ٹھیک ہے، اور اتنی جلدی اتنی آسانی سے جو ہے نا اسٹاکس اپر لاک ہو جائیں گے؟ تو یہ ساری جو ہے نا ڈسیپشن ہے، اس کو کہتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا اس کو چینج کرنا انڈیویڈولز کا یا پھر عام پلیئر جو بھی ہے، کیونکہ جو مافیا ہے وہ اپنا ہر حربہ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو پتہ ہے کہ آپ کا اس وقت مائنڈ سیٹ کیا، آپ کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ اگر شارٹ سیل میں جاتے ہیں وہ سارے فگرز ان کے سامنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ ایک شیئر بھی بائی کرتے ہیں نا، ان کے پاس فگر ہوتا ہے کہ ایک شیئر شارٹ سیل میں آیا ہے۔ آپ 50 شیئر
50,000 شیئر شارٹس کرتے ہیں، ان کے پاس پورا فگر آتا ہے کہ 50,000 شیئرز کا شارٹ سیلر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بیس پر کسی کو کوئی موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ کچھ کام کر سکے۔ تو ہمیشہ سے میری جو اسٹریٹجی رہی ہے، میں نے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ شیئر کی ہے چیز، کہ آپ ہمیشہ ڈیپتھ میں نالج کے ساتھ سائیکل، زون اینڈ اسپیل کے ساتھ کام کریں گے تو اسی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ادروائز دیکھیں، یہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وے نہیں بچتا کہ ان جو ہے نا مینوپولیٹر، ان مافیا کے ساتھ نپٹا جا سکے۔ یہاں تک کہ اتنے ہائیلی جو ہے ایکسپیرینسڈ لوگ بھی ان ٹریپس میں آ جاتے ہیں، بالکل آ جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جہاں تک بات ہے ویوز، ایلیٹ ویوز کی یا سائیکل زون اینڈ اسپیلز کی، تو اس میں بھی لینتھ کو انکریز ڈیکریز کر جاتے ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ معاملات کو کھینچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ مینٹلی طور پر جو ہے معاملات کو سیٹل کیا جائے۔ تو سائیکلوجی تو مارکیٹ کی اولین ترجیح ہے، سائیکلوجی کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اور یہی مین حربہ ہے، مین ہتھیاروں میں سے ایک بڑا ہتھیار ہے جس کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مارکیٹ اس وقت جس طرح سے آج پرفارم کی ہے، یہ کوئی اچھا سگنل نہیں اس کو کہتے، بٹ گرین میں ہے تو ہرا بھرا نظر آئے گا، آپ کو بھی اچھا لگے گا، مجھے بھی اچھا لگے گا کہ ہری بھری چیز ہے، بہت اچھی ہے، زبردست ہے، لیکن اندرونی طور پر ایسی کوئی بھی ریالٹی نہیں ہے کہ اس کی بیس پر جو ہے کوئی انٹری وغیرہ کی جائے یا پھر جو ہے اس کی بیس پر کوئی اسٹرانگ ڈیسیجن لیا جائے۔ تو یہاں پر ویٹ کرنا سب سے بہترین اسٹریٹجی ہے، ویٹ کیا جائے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ والیوم کی اگر بات کریں تو آج کا جو والیوم لگا ہے وہ 58 ملین کا والیوم ہے، ٹھیک ہے۔ والیوم کم ہوا ہے پچھلے 2 دن سے، بلکہ پچھلے 2 دن سے کم والیوم لگا ہے۔ تو اس بیس پر ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں۔ تو یہ ہے کہ نیکسٹ جو آگے کے لیے جو اسٹریٹجی ہے وہ آپ کی، اگر ڈیلیوریز آپ کے پاس موجود ہیں تو انہیں میری طرف سے مشورہ یہ ہے کہ ہولڈ رکھا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ فریش انٹری والا جو وہ تھوڑا ویٹ کرے، اس کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیز، اور ایک اور چیز آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کی تھی کہ یہ جو اس وقت ریٹس آ رہے ہیں نا، جو اسٹاکس کے اسکرپٹس کے جو ریٹس ہیں، یہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ریٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بہترین ریٹس ہیں۔ اور جب مارکیٹ چلانی ہوگی نا، اور یہ جب چلائیں گے تو کسی کو موقع ہی نہیں دیں گے، یہ پرائز دوبارہ ملیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ ان پرائزز پر دوبارہ آپ کو شیئرز نہیں ملیں گے، آپ کوشش کریں گے بائی کرنے کے لیکن نہیں کر پائیں گے۔ آپ جو ہے اتنا زیادہ فیئر میں آ چکے ہوں گے کہ اتنا اوپر اگر نکل گیا اسٹاک کیسے ہاتھ لگایا جائے اس کو۔ یہ اس کو کہتے ہیں سائیکولوجیکلی ہٹ کرنا، کہ آپ کو جو ہے ایک دائرے میں لا کر آپ کو بٹھا دینا کہ بھئی آپ کا ڈیسیجن جو ہے وہی ہونا چاہیے کہ یہ اسٹاک اپنے لو پر ملے تو میں لوں گا، ورنہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس بیس پر جو آپ کے ساتھ میں نے بات شیئر کی تھی کہ پرائز اچھے ہیں، آپ کو تقریباً 40-50% انویسٹمنٹ ہونی چاہیے ویسے، اور جو ویٹ کرنا چاہتا ہے وہ بھی اس کے لیے بیسٹ رہے گا، دونوں چیزیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ ٹیکنیکلی تو ہم نے ان چیزوں کو چیک کیا، اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، واٹس ایپ نمبر ہے میرا آپ کے سامنے اسکرین پر، اور فار پورٹ فولیو مینجمنٹ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں مجھ سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کی طرف چلتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں واضح ہو جائیں گی کہ اوورال مارکیٹ کی کنڈیشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر لیس کلوزنگ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ سیمنٹ سیکٹر نے آج پرفارم کیا ہے، آٹو نے بھی پرفارم کیا ہے۔ سیمنٹ سیکٹر میں فلائنگ جو ہے وہ نیگیٹو کلوز ہوا ہے، باقی پرفارم کر چکے ہیں۔ انجینئرنگ سیکٹر جو ہے اس میں INIL نے نیگیٹو پرفارم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آٹو سیکٹر چل گیا، فوڈ سیکٹر نے بھی پازیٹیو پرفارم کیا ہے، فارما سیکٹر نے بھی پازیٹیو پرفارم کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجی سیکٹر ہے، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی سیکٹر نے سسٹم نے نیگیٹو پرفارم کیا۔ باقی تقریباً اوورال دیکھ رہے ہیں ہم کہ کچھ ٹیکسٹائل نے نیگیٹو پرفارم کیا ہے، اس کے علاوہ مسیلینیس میں بھی 2 اسٹاک نیگیٹو آ رہے ہیں، باقی اوورال مارکیٹ میں اسٹاکس ہیں وہ پازیٹیو پرفارم کر گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ٹائم فیکٹر میں ہم دیکھ لیتے ہیں جو انڈیکس ہے یا پھر جو سیکٹر وائز اسٹاکس جو ہیں وہ کتنے دن سے کیا پرفارم کر رہے ہیں، اس میں ہمیں جو ہے کافی حد تک کلیئر جو انڈیکیشن ملے گی۔ سیمنٹ سیکٹر کے اندر دیکھ رہے ہیں تو کلوزنگ وائز تیسرا دن ہے
کچھ اسٹاکس پازیٹیو جا رہے ہیں اور پہلا دن میں زیادہ تر اسٹاک پازیٹیو ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, سیمنٹ سیکٹر یعنی کہ 3 دن سے آلریڈی سگنل دے رہا تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی کام کرنے والا ہے, تو آج اس نے جو ہے پرفارم اچھا ہی کیا. ویسے انجینئرنگ سیکٹر ہے, اس کے اندر 3 دن سے, اور آئی ایس ایل جو ہے 5 دن سے پرفارم کر رہا ہے پازیٹیو. باقی کچھ اسٹاکس ہیں 3 دن سے اور 2 دن سے. ٹھیک ہے, آٹو سیکٹر پہلا دن ہے پازیٹیو پرفارم ہوا ہے. فوڈس میں سے 3-4 دن سے پازیٹیو پرفارم کر رہا ہے. فارما سیکٹر 2-3 دن سے پازیٹیو چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ یہ انرجی سیکٹر ہے, 3 دن سے 4 دن سے پازیٹیو جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اوورآل میں سیکٹر وائز بات کر رہا ہوں, اس میں کچھ اسٹاکس 1-2 دن سے بھی چل رہے ہیں, لیکن اوورآل جو زیادہ اسٹاکس بتا رہے ہیں, بینکنگ سیکٹر میں 3 دن سے 2 اسٹاک پازیٹیو جا رہے ہیں. ایچ بی ایل اے, میزان بینک ہے, باقی پہلا دن میں پازیٹیو ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, مسلینیس میں 3 دن سے اور زیادہ تر اسٹاک پہلا دن میں پازیٹیو ہوئے ہیں. تو یہ اوورآل کنڈیشن ہے مارکیٹ کی. تو آر ایس آئی کی اگر بات کریں تو آر ایس آئی اپنے ریزسٹنس سے اوپر نکلا ہے. اس ریزسٹنس کو یہ مینٹین کرتا ہے یا نہیں, یہ کل کی مارکیٹ میں زیادہ کلیئر ہو جائے گا, لیکن اسٹرینتھ اس کی کوئی خاص ہمیں اسٹرانگ نظر نہیں آ رہی. دیکھیں, ایک ہوتی ہے مارکیٹ کی اسٹرینتھ, وہ آر ایس آئی کے مطابق وہ نظر آ رہی ہوتی ہے, تو جو کہ ایک کلیئر انڈیکیٹ نہیں کر رہی کہ اس میں کوئی اسٹرانگ اسٹرینتھ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو رینج باؤنڈ میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ مارکیٹ رینج باؤنڈ میں ہی چل رہی ہے, اور آگے کا سگنل بھی رینج باؤنڈ کا ہی دے رہی ہے. تو اسٹرینتھ اس میں کوئی خاص نہیں ہے, لیکن اپنے ریزسٹنس سے اوپر نکلا ہے. اب یہ کتنا اوپر سروائیو کرتا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا ٹائم سے. ٹھیک ہے, اوورآل جو بھی تھا یہاں پر ہم نے ڈسکشن کر کے اس کو کلیئر کیا. انشاءاللہ اسی چیز کو کنٹینیو رکھیں گے. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.